اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے کریں گے. یہ ہمارا جو رکوع چل رہا ہے وہ ہے رکوع نمبر 10. سورہ کا 10th رکوع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رکوع ہمارا آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہمارا رکوع ہے جو آج کے لیکچر میں ہم کمپلیٹ کریں گے. رکوع نمبر 10 آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 103 تک ہے. ٹھیک ہے، اور ہم آج سے جو ہمارے رکوع کا آغاز کریں گے اس میں ہم یونس علیہ السلام کی قوم کا جو تذکرہ ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اس رکوع میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم سب کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہدایت دینے کا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہدایت کا کام ہے، انسان جو کوشش کرتا ہے نا کہ سامنے والے کو ہم سمجھا کے اسے ہدایت دے دیں، تو یہ کام تو صرف اللہ کا ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا. وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی اور وہی بات ہم کو بھی سمجھنا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان نفع پہنچاتا، سوائے قوم یونس کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں فوائد دنیا سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا. جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہی آپ کو میرا جواد نے یہ بات بتائی تھی کہ جب بھی کوئی کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو جب وہ عذاب سامنے دیکھ لیتے ہیں تو وہ عذاب وہاں سے ہٹتا نہیں ہے. اگر وہ توبہ کریں گے تو بھی ان کا عذاب نہیں ہٹے گا. لیکن ایک ایکسیپشن جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا وہ کس کا ہے؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہمیں وہ ایکسیپشن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ تھا کہ جو اس قوم نے جب عذاب دیکھ لیا تھا تو عذاب دیکھنے کے بعد بھی اس قوم نے جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. ٹھیک ہے، جس طرح سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے اس طرح فائدہ اٹھائیں جس طرح قوم یونس علیہ السلام نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر سچی توبہ کی اور اپنے سروں پر ہونے والا جو ان کے منڈلا رہا تھا عذاب اس سے وہ بچ گئے. حضرت یونس علیہ السلام نینوا ایک بستی تھی عراق میں، وہاں پر مبعوث کیے گئے تھے، اور وہ جو جگہ تھی وہ دنیا کے ترقی یافتہ بڑے شہروں میں شمار ہوتی تھی وہ جگہ. ٹھیک ہے، قرآن میں ہی آیا کہ اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی. سورہ صافات کی آیت نمبر 147 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی. اچھا، وہاں کے جو لوگ تھے وہ بت پرستی میں مبتدا تھے. یونس علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی جس طرح سے ہر نبی کا یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن انہوں نے جو وہاں کی قوم تھی وہ مشرک تھی اور انہوں نے اس بات کو نہیں سنا. تو یونس علیہ السلام نے جب انہیں بار بار ڈرایا سمجھایا اور جب وہ نہیں مانے تو یونس علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے.
اور جب اگر تم لوگ نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ خفا ہوئے، غمزدہ ہوئے، یونس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ کلیئر کرنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے آرڈرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ہجرت کرنا ہے۔ لیکن اس کیس میں کیا ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام کو کسی بھی طرح کا اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ جس طرح سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مدینہ کے لیے انہوں نے سب کو جانے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن آپ نے کب ہجرت کی؟ آپ نے اس زمانے میں ہجرت کی جب آپ کو حکم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور جب انہوں نے اللہ کی مرضی کے بنا ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر آیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے کیسے سوچ لیا کہ ہماری مرضی کے بنا اگر وہ چلا جائے گا تو ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، چاہے وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا کتنا محبوب بندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کی طرف سے اگر انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے، احکام کو نہیں مانتے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، تو اللہ کی ناراضگی کو فیس کرنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اچھا، ہوا کیا کہ جب یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو اس قوم کے اوپر عذاب آیا، ٹھیک ہے، لیکن اس قوم نے کیا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے عذاب کو دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئے یہ تو وہی عذاب ہے جو یونس علیہ السلام نے ہمیں جس کی پیشن گوئی کی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی۔ وہ گڑ گڑا کر توبہ کرنے لگے، اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو عذاب تھا وہ صرف وہ نظر آیا تھا اور اس قوم نے توبہ کرنا شروع کر دیا تھا، ایک تو یہ ریزن تھا، لیکن جو مین ریزن تھا وہ یہ تھا کہ یونس علیہ السلام جو تھے وہ مطلب حجت قائم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، یعنی حجت پوری طرح سے قائم نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی قوم کو جب تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ ان کی طرف سے حجت قائم نہ ہو جائے۔ یہاں پر حجت پوری طرح سے قائم نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا ہونے سے بچا دیا تھا۔ اسی طرح سے سورہ صافات کی آیت نمبر 148 میں ہے وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا، وہ سب کے سب جو تھے وہ ایمان لے کر آ گئے۔ المستدرک حاکم کی حدیث ہے 7677، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں، ہر تنگی سے اس کو نکال لیتے ہیں، اور اس کو ایسے مقام سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے نکال لاتے ہیں۔ آیت نمبر 99 دیکھتے ہیں، اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید ان کی یہ خواہش تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کس حد تک محنت کی تھی کہ ہر انسان ایمان لے کر آ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو حق کا طالب ہوگا اس کو تو حق ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہٹ درمی پر اترا رہے گا، جو ضد کرتا رہے گا، اس کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، انہوں نے عذاب دیکھا، عذاب دیکھ کر وہ سچا ایمان لے کر آئے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر جبر نہیں کر سکتے، کسی کو جبرن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ دنیا میں سب ایمان لے کر آئیں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام تھا؟
اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں تھا نا یہ. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر انسان ایمان لے کر آ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنائے عبادت کے لیے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے ہیں انسان اور جن کو کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک چیز بتا دی. کیسے بتائی؟ رسولوں کے تھرو. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی رسول آئے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے جس میں ہمیں ہر ایک چیز کلیئرلی مینشن کی ہوئی ہے. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں. ہر انسان کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جائے، یہ شرک سے کفر سے باز آ جائے. تو وہ بہت پریشان رہتے تھے، اور یہی ریزن تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم چاہتے تو ہر انسان ایمان لے کر آ سکتا تھا. آیت نمبر 100 دیکھتے ہیں. کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. وہی بات یہاں پہ ایکسپلین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں. آیت نمبر 101. ان سے کہیے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، لیکن یہ نشانیاں اور ڈرانے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لانا چاہتے. اچھا، کبھی آپ نے زمین اور آسمان پر غور کیا ہے؟ کبھی غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ آسمان جب ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح بنا کسی پلرز کے کھڑا ہے؟ جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں کہ جب اس میں ایک بیج ڈالا جاتا ہے کس طرح سے اس میں پیڑ پودے اور بڑے بڑے پیڑ لگ جاتے ہیں، اس میں سے پھل نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہی پھل سے بیج لے کر ہم پھر سے ایک پیڑ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم رات کو لیٹتے ہیں ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر ایک جو نشانی ہے اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے نا. جب ہم غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کو کیسے غذا ملتا، بے شمار اللہ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے ان کو یہ ساری چیزیں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی. آیت نمبر 102 دیکھتے ہیں. تو کیا یہ منتظر ہیں اس طرح کے دنوں کے جیسے اس سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. اب جیسا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان لوگوں کو جو وہاں کے جو قریش کے لوگ تھے انہیں کیا بتا دیا تھا کہ دیکھو جو نوح علیہ السلام ہیں ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور اسی طرح سے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو ابھی بھی وہاں پہ ان کے سامنے تھی اور آج بھی ہے، تو ان کے ساتھ کس طرح کے عذاب آئے. اور یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی قومیں تو پوری طرح سے تباہ اور برباد ہو گئیں. جن کی صرف نشانیاں جو بچی ہیں وہ عبرت کے لیے بچی ہیں، کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہا. تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ دیکھو تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان لوگوں کے اوپر ہوا تھا کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے جو آپ لوگوں کے سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب تک کوئی نبی کسی قوم میں ہوتا ہے اس قوم میں کبھی بھی عذاب نہیں آتا. ٹھیک ہے، عذاب کب آتا ہے؟ جب وہ نبی جب وہاں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ ہجرت کیجئے. جب وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ عذاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نیک اور مومن بندوں کے اوپر عذاب نہیں آتا. ٹھیک ہے، جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو وہاں کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نیک بندوں کو لے کر یہاں سے ہجرت کریں. جیسے نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے جو بھی ایمان لے کر آئے انہیں کشتی میں لے کر آپ نکل جائیں.
ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام سے کہا اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. تو ہر نبی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے اب ہجرت کر لیں کیونکہ یہ قوم اب آپ کی بات نہیں مان رہی اور ان کے اوپر عذاب آئے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ انتظار کرو تم بھی اور میں بھی اس بات کا انتظار کرتا ہوں. آیت نمبر 103. پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو, اس طرح ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 109 یہ ہماری سورہ کا آخری رکوع ہے, رکوع نمبر 11 ہے. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس رکوع کا جو مین تھیم ہے کیا ہے, وہ دعوت توحید ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر فوکسڈ ہے اس رکوع میں. ٹھیک ہے. اور اس سورہ کے یہ جو کیونکہ آخری رکوع ہے اس میں فیصلہ کن انداز میں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو, یہ جو تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں اپنے موقف میں کچھ نرمی پیدا کر لوں یا تمہارے ساتھ کسی حد تک کا کمپرومائز کر لوں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں میرے دین کے بارے میں ابھی تک شک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ کہلوایا جا رہا ہے کیونکہ کیا تھا کہ جو وہاں کے جو قریش تھے جو اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے, وہ ان کے اوپر یہ پریشرائز کر رہے تھے کہ چلے ٹھیک ہے تھوڑا آپ جھکیں تھوڑا ہم جھکیں, ٹھیک ہے, تھوڑا آپ کمپرومائز کریں تھوڑا ہم کمپرومائز کریں. تو وہی ساری باتیں یہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ خوشخبری دی گئی. ٹھیک ہے. اور یہ کیا خوشخبری دی گئی کہ آپ ہی ہمیشہ غالب آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حکم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سر عام اعلان کر دیں کہ یہ لوگوں, اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے اور اگر ابھی تک تم پوری طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے ہو, ٹھیک ہے, تو یاد رکھو میں اللہ کے سوا تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا, میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں اور سب کو ایک دن ختم کر دے گا. سب کو مارنے والا ہے, ہر انسان مرنے والا ہے, اور اس کا حکم کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایڑھی چوٹی کا زور لگا لیا اور جب وہ ہر طرح سے ناکام ہو گئے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آپ نرم پڑ جائیں, تھوڑا سا آپ کمپرومائز کر لیں اور تھوڑا سا ہم جھک جاتے ہیں, یعنی ہم تھوڑے سے چینجز کر لیتے ہیں, تھوڑے سے آپ چینجز کر لیں. سورہ قلم میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرمی کریں اور وہ نرم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں یہ فرمان نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی توحید کی دعوت دیتے رہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہی کام کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 105 اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ سیدھا رکھیں دین کی طرف یکسو ہو کر اور ہرگز نہ ہوں ان مشرکوں میں سے. صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس کے سوا کوئی بھی نقصان کوئی بھی نفع نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. وہی مشکل کشا ہے. اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنا چہرہ جما دے. دیکھیں جب آپ اس کی عربک دیکھیں گے تو کیا ہے؟ وجہ کا. وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو. آپ اپنا دین کی طرف چہرہ جو ہے اسے جما دیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ اس دین کو آپ اختیار کر لیں, لیکن یہاں پر کیا کہا؟ اپنا چہرہ جما دیں, یعنی ایک ہی طرف اپنا رخ کر لے, یکسو ہو کر آپ نے اللہ کی عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنا چہرہ بالکل یکسو ہو کر ایک ڈائریکشن میں اپنا چہرہ کر لے. لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. حنیفہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب سب سے الگ ہو کر ایک طرف ہو جانا.
تو آپ دیکھیں یہاں پر کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں بات کو کہ صرف اپنا چہرہ دین کی طرف نہ کر لیں، بلکہ آپ نے مطلب حنیفہ ورڈ یوز کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز سے مڑ کر صرف ایک ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس دین کو، بندگی خدا کے طریقے کو، اس طرز زندگی کو، اس بندگی کو، اس غلامی کو، اس اطاعت کو، اس فرما برداری کو آپ صرف رب العالمین کے لیے فوکسڈ کر دیں، یکسو ہو کر صرف اسی دین کو آپ نے فالو کرنا ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی فار رسول اللہ، یہ صرف رسول اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. ہم جب دین کو قبول کرتے ہیں، ہم جب اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم پیدا ہی اسلامک گھر میں ہوئے ہیں، تو جب ہم اسلام کے اندر داخل ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یکسو ہو کر، ہم جو ملت ابراہیم جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہاں سے چلتے ہوئے ہم جو اس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی. اس توحید کو یہاں پر کتنا بیوٹیفلی، کتنا خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو دین کی طرف یکسو کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اتنا ایمفسائز کر کے اس بات کو کہا گیا ہے. ہم قرآن کا صرف ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں دین وی ریئلائز کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی وکیبلری یوز کی ہے نا وہ بہت ہی انٹینس ہے. ٹھیک ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی وکیبلری کو سمجھیں. ٹھیک ہے، ترجمے کا ایک ایک ورڈ ہم دیکھیں، کیونکہ جب ہم ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں تب اس کا ٹرانسلیشن اتنا ڈیپلی نہیں آپ لوگوں کو ڈیفائن کیا ہوتا. ٹرانسلیشن سے آپ اتنا ڈیپ میننگ نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے جتنا جب مفسرین کی جب ہم یہ تفسیر پڑھتے ہیں، دین وی ریئلائز کہ ہر ایک جو وکیبلری کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں کتنی زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے، کتنی گہرائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا چہرہ بالکل دین کی طرف آپ نے یکسو کر لینا، یعنی ہر چیز سے آپ نے الگ ہو کر صرف اور صرف اسلام کی طرف اپنے آپ کو ایک مسلمان بنانا ہے. مسلمان یعنی فرما بردار. ٹھیک ہے، اور مشرکین میں سے نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے، اگر مشرکین میں سے ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ظالم ہو جائیں گے. آیت نمبر 106، اور مت پکاریے اللہ کے سوا اس کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ تمام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں، آپ اگر اس خدا کی عبادت کرنا چاہیں گے جو اللہ کے سوا ہے، اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور خدا کی، کسی اور معبود کی عبادت کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظالم کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ اپنے خود کے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ نہ تو کوئی آپ کو نفع دے سکتے ہیں. وہ جو معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، 360 بت بنا رکھے تھے، یا وہ جو لات منات عزا کی جو وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ آپ کو کوئی نفع کوئی نقصان نہیں دے سکتے. یہاں تک کہ جو عیسائی کو اگر ہم کہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ جیزس کرائسٹ کو گاڈ ماننے والے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں پہنچا سکتے. ریزن یہ ہے کہ نفع، نقصان، موت، زندگی، کھانا پینا، صحت، بیماری، ہر چیز دینے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ اور مت پکاریے اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے، نہ کسی بابا کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی جو پیر بابا ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، آپ کو کوئی جادو ٹونا نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس جادو ٹونے کے اندر یہ چیز رکھی ہوگی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے، دین اونلی وہ چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ادروائز کیسے کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی بھی چیز، کوئی کون سے علم ہوتے ہیں، کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے کہ اس جادو کے تھرو آپ کے اوپر اثر ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہو کر رہے گا.
ठीक है। तो अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारे जो ना तो आपको नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस 2516। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं सवारी पर बैठा था। आपने फरमाया, ए लड़के, बेशक मैं तुम्हें चंद अहम बातें बतला रहा हूँ। अब ये अहम बातें आप गौर से सुने। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ठीक है, अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं उनकी हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखो, तुम अपने सामने उसे पाओगे। जब तुम कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से ही मांगो। जब तुम मदद चाहो तो अल्लाह से ही मदद मांगो। और ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं नफ़ा पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। और अगर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे और नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो उससे ज़्यादा वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कलम उठा लिए गए हैं और तकदीर के सहीफ़े खुश्क हो गए हैं। ये बात आप समझ लें कि तकदीर के सहीफ़े खुश्क हो गए हैं, कलम उठा लिए गए हैं। अब आप ये सोचो कि कुछ हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपके लिए हर एक चीज़ पहले से ही लिखी जा चुकी है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, तो क्या सब कुछ अगर पहले से ही लिखा जा चुका है तो क्या हम दुआ ना मांगे? नहीं, दुआ मांगना है, क्योंकि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। और आपकी किस्मत में ये भी लिखा हुआ था कि बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ से जो चीज़ें थी वो बदल जानी है। तो इसलिए दुआ हमेशा करना है। लेकिन जो भी कुछ दुआ करना है, जो भी मांगना है, जो भी हाजत अपने पूरी करवाना है, जो भी हाथ फैलाना है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। जैसे मैंने कहा कि इस रुकू में तौहीद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। सही बुखारी की हदीस 844 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। इसका जो अरबिक वो है वर्जन आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 844 देखेंगे तो आपको इसकी अरबिक मिल जाएगी जो आपको फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना है। ठीक है, सही बुखारी की 844 में आप देखिएगा। आयत नंबर 107 देखते हैं। और अगर अल्लाह आपको कोई ज़रर पहुँचाए तो कोई नहीं है उसको दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के, और अगर वो इरादा कर ले आपके साथ भलाई का तो उसके फ़ज़ल को लौटाने वाला कोई नहीं है। वो पहुँचाता है उस फ़ज़ल को अपने बंदों में से जिसे चाहे, वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सिर्फ़ मैं ही हूँ जो किसी को नुकसान या किसी को नफ़ा पहुँचा सकता हूँ। आयत नंबर 108, कह दीजिए कि ए लोगों, तुम्हारे पास हक़ आ चुका है तुम्हारे रब की तरफ से, तो अब जो कोई भी हिदायत पाएगा वो अपने भले को ही हिदायत पाएगा, और जो कोई भटक जाएगा तो वो भी अपनी जान पर ही वबाल लेगा, और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे जब देखते थे कि लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा गमज़दा होते थे, बहुत परेशान होते थे। तो अल्लाह ताला बार बार उनको तसल्ली दे रहे हैं कि देखिए आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपका काम था दावत देना, आपने दावत उनको दे दी, आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। ठीक है, अब वो जो कुछ भी करेंगे, अगर वो ईमान नहीं अपनाते, अगर वो जो हिदायत है उसे कबूल नहीं करते तो उसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बार बार आप पूरे कुरान में देखेंगे कई जगह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात के लिए समझाते हैं कि आप इन सब बातों के बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, आयत नंबर 109 जो आखिरी आयत है सूरह यूनुस की, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैरवी करते जाइए उसकी जो आपकी तरफ वही किया जा रहा है, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला कर दे, यकीनन वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ठीक है, वही वाली बात कि आप पैरवी करते जाइए उसकी जो आपकी तरफ वही किया जा रहा है, यानी जो वही आपके पास आती है आपने तो सिर्फ उसी को फॉलो करना है, उसी के इंस्ट्रक्शंस को मानना है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना खुद का कोई उनको कोई गैबी इल्म नहीं था, उनको जो भी कुछ इल्म दिया जाता था वो वही के थ्रू उनको मिलता था। ठीक है, या तो ख्वाब में कोई उनको कोई बात बता दी जाती थी, या फिर मोस्टली हम जानते हैं कि जो वही आती थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू उनके पास वही आती थी, और उसी इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करते थे।
اب جبرائیل علیہ السلام obviously وہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے, اللہ کی طرف کے احکام لے کر آتے تھے, اور انہی احکام کو کون مانتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے, اور انہی احکام کو وہ ہم تک پہنچا دیا کرتے تھے, ہم تک مطلب صحابہ کو, اور آج ہمارے پاس وہ احکام موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز سے پریشان نہیں ہوں, آپ کے پاس جو وحی آتی ہے آپ نے اسی کے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے, اور آپ نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے, صبر کرنے کے لیے کیوں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو مکہ کی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مشکل دور میں گزری تھی, کس طرح سے ان کو پریشان کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, کس قدر ان کو لہو لہان کر دیا جاتا تھا, کس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے, ان کے صحابہ کو کتنا پریشان کیا جاتا تھا, یہ ساری باتیں ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں صبر کرنے کی تلقین دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی وحی کے تھرو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے تو بس اسی چیز کو فالو کرنے والا, اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, وہ سب سے بہترین حاکم ہے. الحمدللہ ہماری سورہ یونس یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں سورہ ہود کی طرف. ٹھیک ہے, سورہ ہود میں 10 رکوع ہے, اور اس میں ہم دیکھیں گے زیادہ تر رکوع 6 رکوع جو ہیں وہ انبیاء رسول پر مشتمل ہیں, یعنی رسولوں کی, جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ اعراف میں, ہم نے نوح علیہ السلام, پھر ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ان سب کو پڑھا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ہود میں بھی ہم انہی رسولوں کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ جو سورہ ہے سورہ ہود, یہ سورہ یونس کے ساتھ مل کر جوڑا بناتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بہت سارے جو رسول ہیں ان کا تذکرہ ہے. اس میں ہود علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے, اور اس جو سورہ کا نام ہے اسی وجہ سے ہود علیہ السلام کے نام پر ہوا ہے, لیکن ہاں بہت سارے 6 رسولوں کا تذکرہ ہمیں یہاں پر ملے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کا جو نزول ہے وہ مکہ معظمہ میں ہوا. اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع جیسے میں نے پہلے بتایا. اس سورہ کا جو آغاز ہوا ہے وہ الف لام را یعنی حروف مقطعات سے ہوا ہے. ہم حروف مقطعات کے بارے میں بہت اچھے سے پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ان کا جو حقیقی, ان کا جو میننگ ہے, اس کا جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ بات بتائی گئی اسی آیت میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کے احکام جو ہیں وہ محکم ہیں. ٹھیک ہے, اور پہلی کتابوں کی طرح منسوخ نہیں ہو سکتے. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت کا. الف لام را, یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں, پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے اور خبیر ہے. ان میں دیکھیں یہ بہت جو قرآن میں کئی آیت ہیں وہ بہت جامع ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ ہیں جن میں بہت تفصیلات دی ہوئی ہیں. جامع ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے سورہ عصر ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ کتنی جامع ہے. اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پورا قرآن نہ اترتا اور کچھ بھی نہ اترتا, اور اگر صرف سورہ عصر ہی ہوتی, جبکہ 3 آیات ہیں نا اس میں, تو وہ بھی اپنے آپ میں اتنی زیادہ جامع ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس سورہ کی جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے گھنٹوں کی تفسیر آپ کو مل جائے گی, اس سے ریلیٹڈ کئی پیجز کی آپ کو اس کی تفسیر مل جائے گی, کیونکہ وہ خود اپنے آپ میں ہی پوری ایک جامع سورہ ہے. تو یہاں پر کہا کہ کچھ سورہ جو ہوتی ہیں وہ بہت جامعیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ ہوتی ہیں جو بہت تفصیل سے ایکسپلین کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور قرآن کے شروع میں جو صورتیں ہیں وہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں لیکن بہت جامع ہیں, ان کا مفہوم بہت ہی زیادہ جامع ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے قرآن اس میں کیا بتایا ہے, اس آیت میں, آیت نمبر 1 میں قرآن کا ڈسکرپشن دیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ آیات ہیں, کچھ سورہ ہیں اس میں جو بہت جامع ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جن میں بہت ڈیٹیلڈ میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں. اور مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے, یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا. اچھا, یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلا رکوع ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک ہے. ٹھیک ہے, اور اس رکوع کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں.
جیسے کہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے یہ، ٹھیک ہے، اور توحید کا کانسیپٹ اس میں کلیئر کیا گیا. جیسے ابھی ہم سورہ یونس پڑھ کر آئے جس کا جو آخری رکوع تھا اس میں بھی توحید کو ہی کلیئر کیا گیا. یہاں پر بھی پہلے رکوع میں توحید کے کانسیپٹ کو ہی کلیئر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آیت متشابہ بیان کی گئی ہیں. متشابہ آیات کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، جن کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جانتے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی. جیسے اللہ کا عرش کیسا ہے، کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنایا، کیسے بنایا، کیا ہوا ہوگا، وہ ایک دن اللہ کے نزدیک کتنے دن کا تھا. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ متشابہ ہیں. تو آیت متشابہ ہے اس رکوع میں، ٹھیک ہے. اور جو کفار تھے مکہ کے وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں جو رکوع نمبر 1 میں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. ہم آیت نمبر 2 دیکھ رہے تھے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اسی کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا. دیکھیں، ہر ایک رسول جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ نذیر بھی ہوتا ہے، وہ بشیر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ ڈرانے والا بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو خوشخبری دینے والا بھی ہوتا ہے. کیونکہ انسان کو اگر صرف خوشخبری دے دی جائے، اگر ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں کہ جنت 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 پڑھتے رہیں تو انسان کو ڈر ہی نہیں ہوگا. وہ کیوں سوچے گا کہ میں گناہ نہ کروں جب مجھے جنت میں ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر قرآن کے اندر صرف جہنم 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 ہوتا تو انسان سوچتا کہ ارے جب ہمیں جہنم ہی ملنا ہے اور چاہے ہم کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے. اور قرآن کو جب آپ پڑھیں گے جہاں پر بھی ڈرانے والی آیات آتی ہیں اس کے فوراً بعد وہاں پہ خوشخبری کی آیات آتی ہیں. جہاں خوشخبری کی آیات آتی ہیں اس کے فوراً بعد ڈرانے والی آیات آتی ہیں، تاکہ پڑھنے والے کو ایک بیلنس ملتا رہے، ٹھیک ہے، ایک بیلنسڈ وے میں انسان قرآن کو پڑھے. تو یہاں پر جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 میں ہے کہ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. تو یہ جو حکم ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں جو بھی کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں. آیت نمبر 3 اور یہ کہ اپنے رب کا استغفار کرو، پھر اس کی جانب میں توبہ کرو، وہ تمہیں دنیاوی زندگی میں مال اور متاع دے گا بہت اچھا ایک وقت معین تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا. اور اگر تم پھر جاؤ گے تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا، ٹھیک ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے جب استغفار کرتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو دنیا میں بھی بہت اچھا اس کا بدلہ دیتے ہیں. لیکن جو اس بات کو نہیں مانتا تو ظاہر سی بات ہے کہ عذاب اس کو ایک دن جو یہاں پہ یومن کبیر لکھا ہے، یعنی جو بڑا دن ہے عذاب کا، اس میں اس کو عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو انبیاء کرام نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے تھے بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ گناہوں سے معافی مانگنے سے اور شرک سے توبہ کرنے کی تلقین بھی دیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، استغفار کے بدلے وہ تم پر رحمت کرے گا اور تمہیں مال اور بیٹے عنایت فرمائے گا. اس کا پراپر ٹرانسلیشن آپ دیکھ لے گا، ریفرنس میں شیئر ہوا ہوگا، سورہ نوح کی آیت نمبر 11 اور 12. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 32 اور 33 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک دفعہ مکہ کے جو سردار تھے وہ جمع ہو گئے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اپنے لیے بد دعا کرتے کہ اے اللہ اگر یہ رسول سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے تم پر عذاب نازل نہیں کرتا کہ تم میں اس کا رسول ہے جو کہ استغفار، اور اس میں رسول بھی ہے اور استغفار کرنے والے مسلمان بھی موجود ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 32 اور 33 میں یہ چیز آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے. اچھا، توبہ اور استغفار کے فوائد کیا ہیں، کیا اس کی امپورٹنس ہے، کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو دنیا کے بہترین اسباب عنایت فرمائے گا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ انسان کی موت تک اسے مہلت دیتا ہے اور کسی ذلیل کرنے والی آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا.
اور نمبر 3، توبہ اور استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید نواز دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 3470 ہے، 3470، اس میں یہ حدیث آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ میں مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ ایک شخص نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ وہ توبہ کا ارادہ کر کے نکلا، اور پھر اس نے ایک اور قتل کر دیا، اور پھر توبہ اس نے مطلب سچے دل سے توبہ کرنی چاہی۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے بھیجے اور ان کے بیچ میں ڈسکشن ہوا کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں، کیونکہ یہ توبہ کے راستے پہ نکلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت اس کے قریب کر دی۔ کیسے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری حدیث پڑھیے گا تو آپ کو کلیئر ہوگا۔ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے آپ کا سارا جو سسٹم ہوتا ہے نا، جنت کا دوزخ کا، وہ سارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کی نیتوں پر ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو پورا اچھے سے پڑھیے گا۔ آیت نمبر 4، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 5، آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، جب آپ آیت دیکھو گے تو کیا لکھا ہے؟ الا انہم یسنونا۔ یسنونا کے معنی ہوتے ہیں موڑنے کے، لپیٹنے کے، ٹھیک ہے؟ تو مکہ میں تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو کچھ لوگ جو مخالفت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کو آتے دیکھتے تو رخ بدل لیتے یا کپڑے کی اوٹ میں اپنا منہ چھپا لیتے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائے اور وہ اپنی باتیں بتانے لگے، ہمیں دعوت دینے لگے، تو اپنا منہ چھپا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا اور حقیقت کا سامنا کرنے سے یہ لوگ گھبراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اگر کوئی چھپ جائے گا تو اس سے حقیقت تو غائب نہیں ہو جاتی نا۔ اگر یہ اپنا منہ چھپا لیں گے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک شخصیت ہے، ان کا جو ایک وجود ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو ختم نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کا یہ ایک طریقہ تھا، جو انبیاء تھے ان کو اذیت دینے کا، ہر قوم کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی اس وقت کا پیغمبر انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ان کو دعوت دیتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ اس طرح سے کرتے کہ اپنے چہروں کو ڈھانک لیتے، یا پھر ایسا مطلب ریئلائز کرواتے کہ ہم تو آپ کو سن ہی نہیں رہے۔ اسی طرح سے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی رویہ تھا ان کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بات بتاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 7 میں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس بات کو سننا چاہتے ہی نہیں تھے، اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ آیت نمبر 6، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ کو بھی، یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی ماں کے تھرو اس کا جو غذا ہے وہ پہلے ہی اس کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ ماں کو پہلے سے ہی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کو فیڈ تو بعد میں کرتی ہے، بچہ دنیا میں پہلے ہی آ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اس بچے کی غذا پہلے سے ہی موجود ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے اندر تو وہ غذا ملتی رہتی ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو ماں فیڈ کروائے گی تو وہ انتظام بھی اس کا ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کا پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو رزق ہے وہ لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو اس کا مستقل ٹھکانے کی جگہ ہے یعنی جہنم یا جنت، اور جو عارضی طور پر جو وہ اس دنیا میں رہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ سب سے خوبصورت مثال یہی دی جاتی ہے کہ جس طرح سے پرندہ صبح کو بھوکا جاتا ہے لیکن شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں نا، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم بھوکے پیٹ ہوتے ہیں،
کہا جاتا ہے نا نہار منہ یہ لو، بھوکے پیٹ ایسا لو، یا کیونکہ انسان جب اتنے گھنٹے سو کر اٹھتا ہے تو وہ بھوکا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو بھوکا سلاتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق دیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث 2344 ہے۔ اسی طرح سے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے 1134 کہ رزق کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک بھی وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے، ٹھیک ہے؟ تو رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ آیت نمبر 7، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا پانی پر، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، خلیفہ بنا کے زمین پر اس کو بھیجا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، ٹھیک ہے؟ اور انسان کو تمام زندگی کے جتنے بھی اسباب تھے وہ سارے مہیا کر دیے گئے، ٹھیک ہے؟ اور زمین اور آسمان جو تھے پہلے جڑے ہوئے تھے، انہیں الگ الگ کیا گیا، جیسے کہ بگ بینگ تھیوری جو سائنس میں کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ انبیاء دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے 33 میں کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ پوری سائنس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا۔ اب اللہ کا عرش کیسا تھا، کس حال میں تھا، یہ ساری متشابہ باتیں ہیں، اس کے اوپر انسان کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن میں جو متشابہ آیات ہوتی ہیں ان سے ہمیں صرف یہ چیز لینا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے یہ ساری چیزوں کو سر انجام دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے کہ ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اگر ہم کو کھلونا بنانا چاہتے تو بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا کہ اپنے ہی پاس کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین اور یہ آسمان بنایا یہ کھیل کھلونے کے طور پر نہیں بنایا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، یہ تو ایک صرف کھیل تماشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کھلونا بنانا ہی ہوتا تو اس کو اپنے سامنے رکھ لیتے اور اس کو دیکھتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان اور یہ انسان اور یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ یہ آزمائش کے لیے بنائے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 51 میں ہے کہ ان سے کہو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی سخت کوئی چیز بن جائے جو تمہارے ذہن میں قبول حیات ہو، تو بھی تم اٹھ کر ہی رہو گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آیات میں اس کا ٹرانسلیشن اچھے سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ تم کچھ بھی ہو جاؤ، کیونکہ تم تو مٹی ہو جاؤ گے، جب مر جاؤ گے اور تمہیں اٹھایا جائے گا تو مٹی ہوگے، لیکن مٹی تو بالکل سافٹ ہوتی ہے نا، کچھ اس کو ہاتھ میں اٹھاؤ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، حتیٰ کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، لیکن جب تمہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں تم ہو تم کو اٹھا لیا جائے گا۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ اور اگر مؤخر کیے رکھے ہم ان سے عذاب کو ایک خاص مدت تک تو وہ کہتے ہیں کسی چیز نے روک رکھا ہے، اسے آگاہ ہو جاؤ، جس دن یہ ان پر آئے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کیا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ہمیں اٹھا لیا جائے گا، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ تم چاہے لوہا ہو جاؤ، چاہے تم کچھ بھی پتھر بن جاؤ، تمہیں اٹھا لیا جائے گا، تو یہ اس چیز کا مذاق اڑاتے۔ اور جب یہ کہا جاتا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو باقی قوموں کی طرح یہ جو قریش تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اچھا عذاب آنے والا ہے تو کب آئے گا، ابھی کیوں نہیں آ جاتا، ہم ابھی کیوں نہیں فنا ہو جاتے، ہم ابھی کیوں نہیں مر جاتے، ابھی کیوں نہیں آسمان ہمارے اوپر گر جاتا۔ مطلب ان کو ڈر ہی نہیں تھا اس بات کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جس دن یہ ان پر آئے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا۔
مطلب جب آئے گا، جب قیامت آئے گی، جب عذاب آئے گا، تو وہ عذاب تو دوبارہ سے اس کو لوٹایا نہیں جائے گا، وہ تو عذاب آ کر ہی رہے گا جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں ہے کہ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بار گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ سنبھل جائیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں، یہ اس خوشی میں نہ رہیں کہ ہمیں اگر ڈھیل دی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نہیں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 44 میں ہے کہ جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نواز رہے ہیں۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 44 دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نصیحت کو انسان بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ انسان خوب مگن ہو جائے، خوب زیادہ انوالو ہو جائے، دنیا 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 کرے، آخرت کو بھول جائے۔ یعنی جو انسان جس چیز میں انوالو ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس کے لیے مطلب بہت ہی زیادہ راحت کا ایک سورس بنا دیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں جس چیز میں ہمیں سکون ملتا ہے، جیسے کوئی کیلیگرافی ہے اس میں اس کو بہت سکون ملتا ہے، کوئی کچھ امیجز بناتا ہے اس میں اس کو سکون ملتا ہے، ہر طرح کا اپنا ایک ہنر ہوتا ہے ہر انسان کا۔ تو جب وہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے، اس میں اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس کو پیسے کا ایک نشہ چھا جاتا ہے نا تو وہ اور پیسہ اور کما، کوئی لاکھ پتی بنتا ہے تو وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے اوبویسلی۔ تو دنیا کے ہی اندر وہ اتنا بزی اور اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے وہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے وہ دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو بہت خوشحال ہوں۔ یا اگر آپ کسی کو دیکھ کر ایسا سمجھتے ہیں تو بالکل نہیں، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آ رہی ہیں تو وہ رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں یہ بات میں کہہ دوں کہ اس بات کو سمجھ کے آپ یہ نہ سوچنا کہ آپ اس کے اوپر کوئی فتویٰ ظاہر کر دیں، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کس کو جنت دیں گے، کس کو جہنم دیں گے، کس کو ہدایت دیں گے۔ کوئی انسان پوری زندگی گناہ کرتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو 99 قتل والا بتایا، پوری زندگی اس نے گناہ کیا لیکن آخری میں وہ توبہ کرنے کے لیے راستے پہ نکلا اور اس کو جنت دے دی گئی۔ تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں بھیجیں گے، کس کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ ہمارے اوپر یہ بالکل بھی ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی یہ فتویٰ دے سکیں، یہ لیبل کر سکیں اس کو کہ یہ جہنمی ہے یا پھر جنتی ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 24 ہے۔ اس کے مین پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کی ہیں اس رکوع میں، کہ انسان دونوں طرح کی، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ کیا کیریکٹرسٹکس ہیں؟ کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے بتایا ہے کہ جو صابر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا تو کام ہے کہ آپ ان کو وحی میں جو کچھ آتا ہے وہ ان کو ایکسپلین کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی رکوع میں ہم یہ دیکھیں گے آخرت میں کون لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 9، اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا بھی، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ہی ناشکرا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور قیامت کے دن کو بھول جاتے ہیں ان کے اندر ناشکری بہت ہو جاتی ہے، اور ناشکری کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ غرور کرنے لگتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی لوگوں کی حالت کا ذکر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے آدمی کو ہم اپنی رحمت سے نواز دیں اور اس کے بعد اپنے کرم کا ہاتھ پیچھے ہٹا لیں، پہلے تو رحمتیں دیں اور پھر اپنا ہاتھ اپنا پیچھے ہٹا لیں،
تو وہ کیا کرتا ہے انسان، وہ ناشکری کرنے لگتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر تو ایسی تکلیف آ گئی اور ایسا ہو گیا، مطلب کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو راحت ملتی ہے تکلیف کے بعد تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے کہ ارے میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، دیکھو سب غم چلے گئے، کچھ نہیں ہوتا مجھے، میں تو ہمیشہ ہی اچھا رہنے والا ہوں. تو دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. آپ کے اوپر اگر پریشانی آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے، جب آپ کے اوپر اچھی زندگی آپ کو ملے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ صبر اور یہ شکر، یہ دو بہت امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں کسی کی لائف میں. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ نے فخر نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس ہر خوشی ہے، آپ کی اولادیں ہیں، آپ کا ہسبینڈ اچھا ہے، جاب اچھی ہے، بزنس ہے، تو آپ اس پہ غرور نہ کریں کہ دیکھیں میرے پاس تو سب کچھ ہے. نہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر آپ کے پاس سے آپ کے بزنس میں لاس ہو گیا، آپ کا قریبی اس دنیا سے چلا گیا، آپ بالکل پریشان حال ہو گئے، تو آپ نے اس حالت میں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس حال میں بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ یہ پریشانی بھی تیری ہی طرف سے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 7500 میں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے. ٹھیک ہے، ہر معاملہ بھلائی کا ہے، یعنی اگر وہ خوشحال ہوتا ہے شکر ادا کرتا ہے تب بھی، اور اگر کوئی غم ہوتا ہے صبر کرتا ہے تب بھی. اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث 10044 ہے. اچھا، یہ حدیث آپ لوگ بہت غور سے سنیے گا اور اس پہ غور و فکر کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاسق لوگ جہنمی ہیں. تو کسی نے کہا اللہ کے رسول فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں. سوچیں. تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فاسق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ شکر ادا نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ صبر نہیں کرتی. مطلب کتنی بڑی چیز یہاں پہ عورتوں کے بارے میں دی گئی ہے. اس کے اوپر غور و فکر ضرور کریں اور دوبارہ اس حدیث کو ضرور پڑھیے گا. آیت نمبر 10، اور اگر ہم مزہ چکھائیں ان نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تھی تو وہ ضرور کہے گا کہ میرے تو سارے دلدر دور ہو گئے. بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتانے والا ہے. وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کے بارے میں ہو گئی جو ناشکرا ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ قرآن کا یہ ایک فارمیٹ ہے کہ آپ جب بھی ایک نیگیٹو آسپیکٹ دیکھیں گے پازیٹیو آپ کو نظر آئے گا. جہاں بھی نیگیٹو کوئی بات ہوگی، جہاں پہ مائنس ہوگا وہاں پہ پلس ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد صبر کرنے والے کے بارے میں بتایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل صالح کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر ہے. ٹھیک ہے. سنن نسائی کی حدیث 1872 میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے جگر گوشے کو اپنے پاس بلا لے اور وہ اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے بدلے ثواب طلب کرے اور وہی بات منہ سے نکالے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت سے کم کوئی بدلہ اس کے لیے پسند نہیں فرماتے. جب اللہ تعالیٰ اس کے کسی اپنے کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں تو انسان کو اس وقت صبر کرنا چاہیے. اور دیکھیں صبر پہلی چوٹ کے وقت ہوتا ہے. سنن نسائی 1870. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. کسی کا ہسبینڈ دنیا سے چلا گیا، کسی کے والد چلے گئے، کسی کا بھائی چلا گیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے. لیکن جو صبر ہے صحیح معنوں میں وہ پہلی چوٹ کے ساتھ ہے، یعنی جیسے ہی انسان کے ساتھ کوئی پریشانی آئے وہ صبر کرے. کہا جاتا ہے نا ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے. مسند احمد کی حدیث 9354 میں ہے کہ بے شک نیکوکاروں پر تکلیف سخت ہوتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مومن کو تو تکلیف بھی لاحق ہوتی ہے
وہ کاٹا ہو یا اس سے کوئی بڑی چیز اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا تھا. مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر جیسے ہی کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو اس کی وہ آزمائش ہوتی ہے، اس کو نیکیاں اس کے بدلے ملتی ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی انسان کو اگر چبھ جائے اور وہ یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ جو تکلیف، یہ درد ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی میرے لیے، تو اس کا بھی اجر اس کو ملے گا. اس کو ایک نیک اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا، اس کے درجات بلند کر دیا جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صبر کے بارے میں آیا ہے کہ صبر بڑے کاموں سے ہے، بڑے کاموں میں سے ہے. صبر کرنے والے کا انجام بہترین ہوتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے. صبر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں قرآن میں ہمیں الگ الگ آیات، الگ الگ سورہ ہمیں ملے گی. ہم دیکھتے ہیں 12 آیت نمبر 12. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ اور کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے ذمہ دار اللہ ہیں. دیکھیں یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور آپ ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جو مطلب آپ کے اوپر کوئی وحی آتی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اگر میں نے وحی کا یہ حصہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ آبجیکشنز لوگوں کی طرف سے ہو جائیں، کفار کی طرف سے اور آبجیکشنز ہو جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں وحی میں سے، کہ میں کچھ بتا دوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں انہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا، انہوں نے دعوت کا کام پورا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں. ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار انہوں نے کچھ اس الفاظ میں بات کی، اچھا آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ خود ہی کر لیں، ہے نا، معجزہ اگر یہ مانگ رہے ہیں تو آپ خود ہی لے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں وحی کو اگر پوری طرح سے نہ ان کو بتاؤں، کچھ حصہ چھوڑ دوں، کچھ حصہ بتا دوں، تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں یہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اختیار رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کا ہے واللہ علی کل شیء وکیل، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ان کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، کچھ چیزیں چھوڑ دوں گا تو یہ مجھ سے بہتر طریقے سے بات کرنے لگیں گے، یا میں وہی اگر انہیں پوری بتا دوں گا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یا اور زیادہ آبجیکشن کرنے لگیں گے. نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں. ہر چیز کا ذمہ دار تو میں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر میں نے دیکھا کہ جو مکہ کے جو 12 سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی 4 4 4 3 حصوں میں کر دیا جائے، تو پہلے کی جو 4 سال کی صورتیں ہیں وہ قرآن کے آخری 2 گروپس میں ہیں. ٹھیک ہے، سورہ قوف سے لے کر آخر تک. اور درمیانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 سال تھے اس میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ درمیانی گروپ میں ہیں، اور آخری 4 سال میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ شروع کے گروپس میں ہیں. یعنی ایک گروپ میں سورہ انعام سے سورہ اعراف اور دوسرے گروپ میں سورہ یونس سے سورہ مومنین تک. اس طرح سے انہوں نے گروپس میں کیا ہے کہ یہ جو 12 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مکہ میں، یعنی مکی دور میں جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو صورتیں نازل ہوئیں، یہاں پر انہوں نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو مکی صورتیں ہیں اس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ کا کام تو صرف ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے، باقی کے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں، آپ کو کچھ بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں ہے کہ یہ پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق تم نے ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو صاف صاف پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ ہر رسول کا یہ کام رہا. آیت نمبر 13، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود گڑھ لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم لوگ بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گڑھی ہوئی، اور اس لیے بلا لو تم جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. یہ چیز ہم بار بار قرآن میں دیکھیں گے. کہیں پر ایک آیت لانے کی بات ہوئی، کہیں پر ایک سورہ لانے کی بات ہوئی. یہاں پر کیا کہا گیا؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن انسان
قرآن کا بنایا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنا لیا ہے, تو تم اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ, اور جس کو چاہو اللہ کے خلاف لا کے, اللہ کے اوپوننٹ میں اللہ کا اوپوننٹ بنا کے آپ لا کے, اللہ کے اگینسٹ لا کے اسے کھڑا کر دو, 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. ہم پورے قرآن میں دیکھیں گے کہ کہیں پر 1 سورہ, کہیں 10 صورتیں, کہیں 1 آیت کی بات کی, اور حالانکہ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکے اور قیامت تک کبھی ایسا نہیں کر سکیں گے. آیت نمبر 14, پھر اگر وہ تمہارے مددگار تمہاری اس دعا کو قبول نہ کریں تو جان لو یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے, اور یہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے, تو کیا اب تم سر تسلیم خم کرتے ہو. یعنی جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ویسی صورتیں لے کر آ جاؤ, ظاہر سی بات ہے اس چیلنج کو وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو چاہو تو تم اپنے معبودوں کو پکار لو, ٹھیک ہے, اپنے معبودوں سے مشورہ کر لو. اللہ نے کہا نا کہ کسی کو بھی میرے خلاف لے کر آ جاؤ, لیکن تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جس طرح سورۃ طور کی آیت نمبر 34 میں ہے, اس جیسی کوئی آیت لے آؤ. بنی اسرائیل کی 88 میں ہے, ٹھیک ہے. آپ جن اور انسان مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. سورہ ہود میں ابھی ہم نے سورہ ہود میں ابھی پڑھا, سورہ یونس میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی کافی جگہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ, سورہ لے آؤ, حالانکہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. آیت نمبر 15, جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں گے, ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں دیتے رہیں گے, اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو شخص جس نیت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے ہی اسے دیں گے. کوئی انسان دنیا کی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے, لیکن جو انسان آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں دیں گے. ہر انسان اپنی نیت کے اکارڈنگ اس کو دیا جاتا ہے. جو انسان کافر ہے, اگر وہ سوشل ورک کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, تو اس کو وہاں پہ دنیا میں اس کو بہت نام دیا جاتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے, اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے آخرت میں اسے کچھ نہیں دیا جائے گا. لیکن ہم جو بھی کچھ کام کرتے ہیں, ہمارا مین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم صدقہ کرتے ہیں, ہمارا مین مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیں گے, ٹھیک ہے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1149 ہے, یہ پہلے بھی میں کئی بار کوٹ کر چکی ہوں کہ جب انسان اگر اب صرف دنیا کے لیے کچھ کرتا ہے تو کیا اس کو اس کا کوئی صلہ دیا جائے گا؟ آخرت میں اسے کوئی صلہ نہیں ملے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ جاہلیت میں اگر کوئی صلہ رحمی کرتا تھا, ٹھیک ہے, ابن جدعان کا نام ہے, کہ وہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتے تھے, کیا اس کا ان کو کوئی نفع ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ان کو صلہ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ صرف دنیا کے لیے کام کیا کرتے تھے. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے, ہم کئی بار کوٹ کرتے ہیں, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جس طرح سے قید خانے میں انسان رہتا ہے, ہمیں اس دنیا میں اسی طرح رہنا ہے, ٹھیک ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں ہے, جس طرح سے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے, ایک تماشا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل ہے اور دل کا بہلانا ہے. دل کا بہلانے کے لیے یہ دنیا ہے, لیکن اگر ہم اس دنیا میں ہی اپنا دل لگا کے رہنے لگیں گے تو ہم آخرت کے لیے کبھی بھی تیاری نہیں کر پائیں گے. اگر ہمارا فوکس صرف دنیا ہوگی تو ہم کبھی آخرت کے لیے تیاری نہیں کر پائیں گے. آیت نمبر 16, یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے, اور اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب حبد ہو جائے گا, وہ جو اعمال انہوں نے کیے وہ ضائع ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو. آیت نمبر 17, تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی, اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی موجود تھی جو امام بھی تھی اور رحمت بھی, یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے. جو اس کا انکار کرے گا ان گروہ میں سے تو آگ ہی اس کے علاوہ کی اس کے وعدے کی جگہ ہے, تو آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑے, یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں 2 طرح کے ضمیر انسان کے ہوتے ہیں. ایک زندہ ضمیر ہوتا ہے,
ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے جب آسمانی کتاب سامنے ہوتی ہے تو وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے قرآن کی تصدیق کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جس کا ضمیر مر گیا ہے، جو مردہ ضمیر ہے، اس کے سامنے حقائق پیش بھی کر دیے جائیں تب بھی وہ ان کو نہیں مانتا، اور اس کے لیے جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اور وعدہ اس سے نہیں کیا جا سکتا لیکن جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا ہے جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ حقائق سننے کو اور جاننے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بینہ سے مراد وہ واضح دلیل ہے۔ بینہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، بینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن دلیل، واضح دلیل، کلیئر ایویڈنس، ٹھیک ہے، وہ کلیئر ایویڈنس ہے جو بینہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وہ کلیئر دلیل، وہ واضح دلیل جو انسان کی فطرت سلیمہ ہے۔ ہر انسان اپنی ایک فطرت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو اس کی نیک فطرت ہوتی ہے وہ یہاں پر بینہ ہے، یعنی جو ایک سلیم الفطرت شخص ہوتا ہے جس کو آسمان اور زمین اور ہر چیز پر اللہ کی مطلب اللہ کی جو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، توحید کی، ان سب کے اوپر جب انسان کا ایمان ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو مانتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں اترتی گئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ اپنی کتاب لے کر آئے، لوگوں کو انہوں نے سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ اپنی کتاب لے کر آئے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، تو جب یہ ساری دلیلیں آ گئیں تو ایک جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ضرور 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 ایمان لے کر آتا ہے۔ آیت نمبر 18، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر، آگاہ ہو جاؤ، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونے کا تصور جو ہے وہ اس شخص کی اپنی خود کی جادوگری ہے۔ تو یہاں پر جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنا یعنی قرآن کو جھوٹا کہنا، نعوذ باللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یہ جھٹلا رہے ہیں۔ جو شخص اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں سے آیت نمبر 22 تک لگاتار ظالموں کی کیریکٹرسٹک ڈیفائن کی گئی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی کیریکٹرسٹکس ہم نے دیکھی جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیریکٹرسٹکس مطلب ان کی صفات، ٹھیک ہے۔ تو پہلی ہم نے یہاں پہ دیکھی اس کی صفت کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی گئی ہے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ لوگ۔ تیسری آپ کیریکٹرسٹک دیکھیں گے آخرت کے وہ منکر ہوتے ہیں۔ چوتھی آپ کیریکٹرسٹک دیکھیں گے کہ یہ لوگ زمین میں عاجزی نہیں کرتے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت نمبر 22 تک جو رکوع یہ ختم ہوگا، یہاں تک ہم ظالموں کی کیریکٹرسٹک، ظالموں کی صفات دیکھیں گے۔ آیت نمبر 18 میں دیکھا، آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں، یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں، آخرت کے منکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 20 میں کیا کہا کہ یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ نہ تو سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ ایک اور کیریکٹرسٹک کیا بتائی؟ نہ تو وہ سنتے ہیں، نہ ہی وہ دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ عاجزی سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 21، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ افطرا کیا کرتے تھے، جو بھی انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 22 میں ہے، کوئی شک نہیں کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ کون ہے خسارہ اٹھانے والے لوگ؟ جو ساری چیزیں ہم نے 18 سے لے کر 21 تک دیکھی۔ آیت نمبر 23،
इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और अपने रब के सामने आजिज़ी की, वो होंगे जन्नत वाले और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ठीक है, या आयत नंबर 23 और आयत नंबर 24 में यहाँ पर जैसे मैंने कहा था, जब खसारा उठाने वालों की बात हुई, उसके बाद यहाँ पर ईमान वालों की बात हुई। जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने जो ईमान लेकर आए, वो क्या होगा, वो अपने रब के सामने आजिज़ी भी करते होंगे। यहाँ पे किसकी कैरेक्टरिस्टिक बयान कर दी, नेक लोगों की। ठीक है, पहले खसारा उठाने वालों की, फिर नेक लोगों की, कि वो होंगे जन्नत वाले और उसमें हमेशा रहेंगे। उन दोनों गिरोह की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों बराबर हैं मिसाल के एतबार से? क्या तुम नसीहत अखज़ नहीं करते? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लोगों के बारे में बता दिया गया। एक है जो अंधा है, बहरा है, और दूसरे वो लोग हैं जो आँखों वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से ये रेफरेंसेस शेयर नहीं किए। सूरह मोमिन की आयत नंबर 58 में है, अंधा और देखने वाला नेक और बद बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह सूरह सजदा में है, मोमिन और फासिक बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह सूरह कलम में है कि अल्लाह मुजरिमों और मोमिनों को बराबर नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं कि कभी भी नेक और बद बराबर नहीं हो सकते। अब इसके बाद जो आयत रुकू नंबर 3 आ रहा है और रुकू नंबर 4, रुकू नंबर 3 और रुकू नंबर 4 में नूह अलैहिस्सलाम का हमें तज़किरा मिलेगा। ठीक है, और जब हम रुकू नंबर 5 में जाएंगे तो हूद अलैहिस्सलाम का, फिर रुकू नंबर 6 में सालेह अलैहिस्सलाम का, रुकू नंबर 7 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मुख्तसर सा तज़किरा करते हुए लूत अलैहिस्सलाम का, फिर रुकू नंबर 8 में शुएब अलैहिस्सलाम का। तो इस तरह से लाइन से अब जो है जो रसूल हैं, और हम सूरह आराफ में बहुत डिटेल में इनको पढ़कर आ चुके हैं कि किस तरह से नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, हूद अलैहिस्सलाम ने, सालेह अलैहिस्सलाम ने, शुएब अलैहिस्सलाम ने, लूत अलैहिस्सलाम ने, और इन्हीं नबियों का, इन्हीं रसूलों का तज़किरा बार बार कुरान में क्यों आता है। इन नबियों का, इन रसूलों का तज़किरा कुरान में बार बार इसी वजह से आता है क्योंकि ये जो सारे नबी हैं, सारे रसूल हैं, ये अरब के आसपास के इलाक़ों में ही थे, और जो वहाँ के कुरैश थे वो इन चीज़ों से वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि जो कौम आद है, उनकी जो बस्तियाँ थीं वो किस तरह से बर्बाद हो गई। उनकी इबरत की निशानियाँ आज भी मौजूद हैं, और यही रीज़न था कि इन्हीं रसूलों को बार बार, क्योंकि रसूल तो 300 से ज़्यादा हैं, अंबिया 1.25 लाख के करीब कहे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं नबियों का तज़किरा बार बार कुरान में क्यों होता है? क्योंकि ये वहीं आसपास के नबी थे, आसपास के रसूल थे, और इनके बारे में ये कुरैश बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक है, आयत नंबर 25 रुकू नंबर 3 शुरू हो रहा है, और हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ। आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक खुला ख़बरदार कर देने वाला हूँ। अच्छा, जो नूह अलैहिस्सलाम है वो पहले रसूल थे। सिलसिलतुस सहिया में आपको ये चीज़ मिलेगी 3138 में। आयत नंबर 26 देखते हैं कि मत पूछो किसी को सिवाय अल्लाह के, और मुझे अंदेशा है तुम पर एक बड़े दर्दनाक दिन के अजाब का। वही तरीक़ा हर नबी का, हर रसूल ने जब दावत का काम शुरू किया तो सबसे पहला अल्फाज क्या होता था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। आयत नंबर 27, तो उसकी कौम के उन सरदारों ने कहा जिन्होंने कुफ्र की रविश अख्तियार की थी कि हम नहीं देखते नूह आपको मगर अपने जैसा एक इंसान, और हम नहीं देखते मगर ये कि आपकी पैरवी करने वाले बज़ाहिर हम में अदना दर्जे के लोग हैं, और हमें नज़र नहीं आती अपने मुकाबले में तुम लोगों में कोई भी फजीलत, बल्कि हमारा गुमान तो यही है कि तुम लोग झूठे हो। ज़ाहिर सी बात है, हर कौम ने झुटलाया, कौम नूह ने भी झुटलाया, और वहाँ के सरदार क्या कहा करते थे कि आप जिन लोगों के साथ बैठते हो ना, तो वो तो गरीब तबके के लोग हैं। जैसा कि हम जानते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो वहाँ के कुरैश के जो सरदार थे वो क्या कहा करते थे कि आपकी जो मजलिस में लोग होते हैं वो तो गरीब तबके के लोग हैं, हम इनके साथ बैठ के अपना जो स्टेटस है वो नहीं ख़राब कर सकते। सेम वही बात यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम से कही गई, और उन्होंने कहा कि आप तो हमारे जैसे इंसान दिखते हो, आप कैसे रसूल हो सकते हो। आयत नंबर 28, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम तुम देखते नहीं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ, और उसने मुझे अपनी तरफ से बड़ी रहमत अता फरमाई है, मगर वो तुमको नज़र ना आई। क्या हम उसे तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दें जबकि तुम उसे नापसंद करने वाले हो।
حضرت نوح علیہ السلام قوم کی جو بے بنیاد گفتگو ہے اس کا جو جواب اس طرح سے دے رہے ہیں کہ دیکھو میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، تم جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہو کہ مطلب یہی بات کہ میں ایک نارمل انسان ہوں، میں کیسے رسول ہوں، تو میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم کیا تم غور نہیں کرتے کہ میں تمہارے سامنے جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس میں ساری جو دلائل ہیں وہ تو واضح ہیں، وہ تو کلیئر ہیں اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک میرے بشر ہونے کا، میرے انسان ہونے کا تعلق ہے تو میں نے کب کہا کہ میں بشر نہیں ہوں، میں تو ایک انسان ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیزیں بتائی ہیں اس پر تم لوگ یقین کرو۔ آیت نمبر 29، اور اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے اس کے بدلے کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک انسان ہوں، اور جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ جو میری محفل مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں میں ہٹا دوں، تو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف۔ اور اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو کہ اگر میں ان کو یہاں سے بھگا دوں تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ کیا تم لوگ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ آیت نمبر 31، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ان کو دور کر بھی دوں تب تو یقیناً میں خود بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہی باتیں نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ آیت نمبر 32، انہوں نے کہا، اب قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، بس لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ وہی بات، عذاب لے کر آنا ہے، عذاب لے کر آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا، اور پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے۔ عذاب کون لا سکتا ہے؟ اللہ ہی تعالیٰ لے کر آئیں گے۔ آیت نمبر 34، اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ وہی بات کی ہدایت دینے کا کام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، یہ تو صرف اللہ ہی نصیحت کر سکتے ہو، اور جو تم لوگ جس راستے پر نکل گئے ہو اب تو تمہارا انجام تم دیکھ لو کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 35، کیا یہ کہتے ہیں کہ اے محمد کہتے ہیں کہ اس محمد نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہے تو اس کا وبال مجھ پر ہی آئے گا، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کو یہ ساری باتیں، نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ کے جو یہ مشرکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو کون سے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، یہی کہا کرتے تھے نا وہ کہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ ساری باتیں میں جھوٹی بتا رہا ہوں نوح علیہ السلام کی اور یہ سب، تو اس کا وبال تو مجھ پر ہی آئے گا نا، لیکن اگر یہ ساری باتیں میں سچ کہہ رہا ہوں اور اس کو تم جھوٹ سمجھ رہے ہو تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس پر تم غور کرو۔ پھر واپس سے نوح علیہ السلام پر ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 36 میں، اور وہی کر دی گئی نوح کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اب کہہ دیا گیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 37، اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے گا، اب یہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور آپ کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے آپ کی قوم کے سردار تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے، ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم اب مذاق کر رہے ہو، کیونکہ نوح علیہ السلام کو تو حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے، اور وہ اس چیز کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے کہ ان کا کون مذاق اڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے تم مذاق اڑا رہے ہو ایسا ہی تمہارا مذاق بھی اڑایا جائے گا، کیونکہ میں تو اللہ کا حکم مان رہا ہوں۔ آیت نمبر 39، تو ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 40،
یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا، ہم نے کہا نوح اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے، ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر بہت ہی کم لوگ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کے لیے کہا، اور جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا غضب آیا. ٹھیک ہے، اور زوردار بارش ہوئی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جگہ جگہ زمین کو پھاڑ کر چشمے جاری کیے گئے، زمین اور آسمان کا پانی پورا مل کے طوفان کی شکل اس نے اختیار کی. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ حکم ہوا کہ تنور پھٹ گیا. اب تنور کے بارے میں الگ الگ مفسرین کی رائے ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سطح زمین ہے اس سے مراد، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی بستی ہے جس کے بارے میں نوح علیہ السلام کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہی تنور ہے جس میں روٹیاں وغیرہ پکتی ہیں تو وہاں سے ابلنا شروع ہوا، واللہ عالم. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی طوفان آیا، طوفان کی شکل اختیار کی، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر جاندار کا جوڑا اپنے رکھیں اور جتنے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو بھی آپ اس کشتی میں سوار کر لیں. تو بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے. آپ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور ایک بیٹا، وہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس وہ ایمان لائے تھے، اور ایمان والوں کے ساتھ آپ کے 3 بیٹے جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے. حضرت جو سام تھے ان کی اولاد جو تھی وہ اسی علاقے میں آباد ہوئی جہاں پہ وہ پہاڑ جو کشتی رکی تھی، اور قوم عاد، قوم ثمود، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب سام کی نسل سے ہیں. حام اور یافس دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور وہاں پر ان کی نسلیں آگے بڑھی. آیت نمبر 41، اور نوح نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، یقیناً میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سب وہ اس میں سوار ہو گئے. آیت نمبر 42، اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا کہ اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو. ٹھیک ہے، کشتی کیا ہوا جب روانہ ہونے لگی تو نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا دور کھڑا ہوا تھا، انہوں نے آواز دی کہ میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، کفار کے ساتھ نہ رہو، لیکن اس نے اس بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، جب پانی تیز ہوا اور جب وہ پانی تیز ہوا تو وہ موجوں میں اس کو بہا کر لے گیا. ٹھیک ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر چاہے وہ نبی کا ہی بیٹا ہو، ہر انسان کے اعمال اس کے خود کے ساتھ ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے. اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں سے. اس نے بات کو نہیں مانا اور وہ غرق ہو گیا. اور حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا. اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا دوری ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی. یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور واللہ عالم کی وہ کتنے دن، کتنے مہینے یا کتنے سال تک وہ طوفان رہا اور وہ کشتی چلتی رہی، لیکن جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے تو سب جگہ سوکھا ہو گیا، سارا پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا. کوہی ارارات ہے جہاں پر، اس کا میں نے ایک میپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ وہ میپ دیکھیے گا، وہاں پہ ماؤنٹ ارارات بھی لکھا ہوا ہے، ماؤنٹ جودی بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ جگہ ہے ترکی کی جو باؤنڈریز ہے، وہاں پر وہ جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو کشتی ہے نوح علیہ السلام کی، کیونکہ یہاں پہ ذکر بھی آیا نا کہ جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی رکی، تو وہ وہاں پہ ترکی کے بالکل باؤنڈری پر وہ آپ کو نظر آئے گی. آپ اس میں میپ میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور کہا اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. نوح علیہ السلام کیونکہ ایک باپ بھی تھے، ٹھیک ہے، ان کے نظروں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری اہل کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، تیری فیملی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
آیت نمبر 46 میں کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری اولاد وہ تمہاری اولادوں میں سے تو تھا ہی نہیں، جس نے اللہ کو نہیں مانا تو نبی کی اولاد کیسے ہو سکتا؟ اور اس طرح کا سوال اب آپ مجھ سے دوبارہ نہیں کرنا، نہیں تو آپ کس میں سے ہو جائیں گے؟ ان تکونا من الجاہلین، آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، نہیں تو آپ مغلوب ہو جانے والے ہو جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے، اور جب انہوں نے یہ سنا تو وہ ڈر گئے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر جو نوح علیہ السلام تھے وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے۔ حکم ہوا کہ اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی ہوں گی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی، اور کچھ قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فوائد دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طوفان کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں سے آگے چلی۔ ٹھیک ہے، اور ان کے جو بیٹے تھے سام، وہ اسی علاقے میں آباد ہوئے، اور حضرت یافس کی جو اولاد تھی وہ مڈل ایشیا، وہاں کے پہاڑوں سے عبور کر کے روس کے میدانی علاقوں میں جا بسی، اور کچھ لوگ چین کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو مڈل ایشیا کے ممالک سے لے کر چین کے علاقوں تک اور پورے یورپ میں ان کی نسل آباد ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور اینگلو سیکسنز جسے انگلینڈ کہا جاتا ہے، اور جو ناردرن ایریا کے لوگ ہیں ان سب کا جو تعلق ہے وہ یافس کی اولاد سے ہوا۔ ٹھیک ہے، اور جو حام ان کی اولاد تھی ان کی نسل سے کچھ لوگ ایسٹ کی طرف کوچ کر گئے، جس کو ہم ایران، ہندوستان میں ان کی نسل آگے بڑھی۔ ٹھیک ہے، جبکہ ان میں سے بعض دوسرے قبائل جو تھے، جو ہم سینائی پیننسولا کہتے ہیں، جزیرہ نما سینا، وہاں سے نکل کے وہ لوگ مغرب کی طرف سوڈان اور مصر کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو رومن، جرمن، یونانی اور مشرقی یوروپ کے جو تمام لوگ ہیں وہ حام جو تھے ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ واللہ عالم، یہ تفسیر میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے لی ہے، جنہوں نے ان کی اولادوں کا پورا ڈسکرپشن یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم کو، آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار بھلا ہوگا اہل تقوی کو۔ دیکھیں پھر سے وہی بات کہ آپ غیب کی بات نہیں جانتے، اس بات کو بہت غور سے سمجھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے تھے، تو وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ ان کو جو بھی کچھ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے تھرو ان کو سمجھا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، وحی کے تھرو بتا دیا گیا تھا، اور وہی ان کو وہی باتیں ان کو معلوم ہوتی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دی، اس سے زیادہ وہ کوئی بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ پھر سے یہ بات بتا دیتی ہوں کہ اس کے بعد جو آپ لوگ پڑھیں گے اس کے اندر آپ ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے نبیوں کا تذکرہ آپ پڑھیں گے، اور اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے ذہن میں یہ بات رکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اچھا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، ایسا ہوا ویسا ہوا، ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی قوم نے ایسا کیا، لوط علیہ السلام کا جب آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس گناہ میں وہ لوگ انوالو تھے، اور وہی گناہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہ آج ہو رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اپنی زندگی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے وہ کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے عذاب آئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم اپنا یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وأحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔